السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کی کے ایپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس کے گھر جانے کا؟ کمل محترمہ اسے دیکھتے ہوئے اس کا خون صاف کرتے خفگی سے کہنے لگی۔ میں نے بھیجا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ہاتھا پائی کرے گا؟ ویسے ان لوگوں سے کچھ بھی اچھے کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ منصور صاحب پریشان سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، جس پر وہ انہیں دیکھنے لگ گئی۔ وہ بدل گئی ہے نانا، مجھے لگتا ہے وہ وہاں بہت خوش ہے۔ عاصم سنجیدہ لہجے میں انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ منصور صاحب بھی اس کی بات سے متفق ہوتے ہوئے سر ہلا کر بولے، تو اب بس اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ اب وہ ہمارے ساتھ خود ہی نہیں رہنا چاہتی تو کیا زبردستی لے آئیں اسے؟ بس اب نہیں ہوگا ذکر اس کا اس گھر میں۔ کمل محترمہ غصے سے ان سب کو دیکھتے ہوئے بولی، جس پر فہیم صاحب اور عاصم خاموش ہو گئے۔ ڈنر کے لیے ہمیں چلنا چاہیے۔ آفرین بیگم کے کہنے پر سب لوگ خاموشی سے ڈنر کے لیے چل دیے۔ آپ دونوں آ بھی گئے؟ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ فریدہ بیگم مسکرا کر انہیں دیکھ بولی، جی دادی، آپ کی پوتی کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا ادھر۔ سہران ایک شوخ نگاہ اس پر ڈال کر فریدہ بیگم کو جواب دینے لگ گیا، یہ تو ہے ہی میری بہت پیاری بچی۔ زامیش کے گلے لگنے پر وہ بہت محبت سے بولی، جس پر وہ مسکرا دی۔ ڈنر لگوا دوں آپ دونوں کے لیے؟ فریدہ بیگم ان دونوں کو دیکھتی پوچھنے لگی، آپ سونے جا رہی تھی ہانم؟ آپ جا کر سو جائیں، میں کر لوں گی سب۔ زامیش انہیں مسکرا کر نرمی سے بولی، جس پر فریدہ بیگم مسکرا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تو کیا آج بیگم آپ میرے لیے روٹی بنائیں گی؟ فریدہ بیگم کے جاتے ہی وہ زبانی انداز میں کہتا اسے بلش کرنے پر مجبور کر گیا۔ بنائی جا سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جیسے بھی بنے گی کھانی ہوگی۔ زامیش نظریں جھکائے اسے دھیمے لہجے میں بولی۔ سہران اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ آپ کے ہاتھ سے کچھ بھی کھا لیں گے۔ سہران اس کے قریب ہوتے ہوئے اسے کنفیوز کرتا بولا۔ زامیش کچن کی طرف قدم بڑھا گئی۔ بہت ہی زیادہ فلمی ہو گیا اب، زامیش اونچی آواز میں اسے کہتے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سہران اس کے پیچھے آیا۔ زامیش نے فریج سے آٹا نکالا اور اسے شیلف پر رکھا توا چولہے پر گرم کرنے کے لیے رکھ دیا۔ انٹرسٹنگ۔ سہران شیلف پر کوہنی ٹکائے مسکراتی آنکھوں سے اس کی ہر حرکت دیکھتے ہوئے اسے بولا۔ زامیش نظریں جھکائے روٹی بیلنے لگی۔ بہت ہی مشکل کام ہے۔ زامیش تھوڑی دیر کی مشقت کے بعد ایک گہرا سانس بھرتی اسے بولی۔ سہران ہنس دیا۔ زامیش روٹی کو بڑھانے لگ گئی اور گرم توے پر ڈال دی۔ ہاں وہ روٹی نہیں مگر نقشہ ضرور بنا تھا۔ فرسٹ ٹائم ہے میرا، ایسے ہی بننی ہے مجھ سے، اس لیے خاموشی سے کھا لینا۔ زامیش منہ بسور کر اسے کہتے ساتھ روٹی سیکنے لگ گئی۔ سہران اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوتا اسے پیچھے سے حصار میں لیتا زامیش کی جان پر بنا گیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ اتنے پیار سے بنائی ہے، کھانی تو پڑے گی۔ سہران اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائے محبت سے بولا۔ زامیش کے گال سرخ ہونے لگے تھے۔ یہ بات دور ہو کر بھی کی جا سکتی ہے۔ زامیش گھبراتے ہوئے حد سے زیادہ دھیمے لہجے میں بولی، اب ایسا ممکن نہیں ہے مسز۔ سہران اس کے کان میں خمار آلود آواز میں کہتا اس کی سانس روک گیا۔ زامیش کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی دوڑی۔ کوئی آ جائے گا سہران، زامیش اس کی قید میں خجل سی ہوتی اسے کہنے لگی۔ آنے دو، سہران لاپرواہی سے کہتے ساتھ کندھے اچکا کر اس کے بال چہرے سے ہٹانے لگ گیا۔ یشرا اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے اندر آئی۔ سہران نارمل ہوتا اس سے دور ہوا۔ لالا، یہ کام کچن میں نہیں بیڈ روم میں کرنے کے ہیں۔ یشرا نظریں جھکائے گلاس میں پانی ڈالتی اسے بولی تو زامیش کو حد سے زیادہ شرمندگی کا احساس ہوا۔ میں باہر بیٹھا ہوں، تم کھانا لے آؤ۔ سہران کھانس کر اسے بولتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زامیش اس بات میں سر ہلا گئی۔ واہ بھابھی، آپ نے تو بھائی کو بہت رومانٹک کر دیا۔ یشرا اسے چھیڑتے ہوئے کہتے ساتھ باہر چلی گئی اور زامیش کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ بس دیکھ لو، زامیش اترا کر اسے کہتے ساتھ ڈش پر سب چیزیں رکھتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سہران ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زامیش نے اس کے سامنے آ کر ٹرے رکھی اور پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی بھرا۔ سہران اسے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا۔ سہران نے پہلا نوالا خود کھانے کی بجائے زامیش کی طرف بڑھایا۔ زامیش ایک نظر اسے دیکھتی کھا گئی اور مسکرا دی۔ آپ کھائیں۔ زامیش اسے ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر کہنے لگی، جس پر وہ نظریں ادھر ادھر گھمانے لگ گیا۔ زامیش اس کی اس حرکت کا مطلب سمجھتی نفی میں سر ہلا کے اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ روم میں چلیں؟ سہران کھانے سے فارغ ہو کر زمانی انداز میں اسے بولا۔ زامیش نے اسے دیکھا۔ جی بالکل، بہت نیند آ رہی ہے۔ زامیش اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ کر اسے بولی، آج کی رات سونا تھوڑی ہے۔ سہران رومانوی لہجے میں کہتے ساتھ اس کے دھڑکن بڑھا گیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر کیا ہے؟ زامیش گھبراتے ہوئے کانپتے لبوں سے اس سے پوچھنے لگی۔ بہت دنوں سے نا تم میرا بہت صبر آزما رہی ہو بیگم، مگر اب مزید نہیں، آج میں سارے حساب ختم کرنے والا ہوں۔ سہران شوخ لہجے میں آنکھ دبا کر بولا۔ زامیش کے گلے میں گلٹی ابھر گئی اور وہ لرزتی ہوئی پلکوں کو جھکا گئی۔ سہران، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ زامیش خوفزدہ سے دھیمے لہجے میں اسے بولی۔ سہران کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال سے چلنا چاہیے۔ سہران اسے نرمی سے بولتا تھوڑا پرسکون کر گیا۔ میں یہ برتن
जामिश अभी बोल रही थी जब जहरान ने उसे रोक दिया। मुलाजमा उठा लेंगे, जहरान ने कहते साथ न इधर न उधर उसे बाहों में भरता ऊपर की तरफ बढ़ गया। जहरान, ये आप क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। जामिश उसकी हरकत पर सटपटाकर उसे कहने लगी। जहरान उसके चेहरे पर नजरें मरकूज किए हुए था। आई डोंट केयर, जहरान लापरवाही से कहते साथ कमरे की तरफ बढ़ता उसे बेड पर लिटा गया। जामिश की हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही थी और वह अपने लब पर जबान फेरने लगे। जहरान दरवाजे की तरफ बढ़कर उसे लॉक कर गया। इजाज़त है क्या? जहरान उसकी तरफ बढ़ता उसे पूछने लगा। जामिश की पलकें खुद ब खुद झुक गईं। उसकी खामोशी को हाँ समझता वह लैंप ऑफ करके उसकी जाने बढ़ा और उसकी पेशानी पर अपने होंठों का लम्स महसूस करवाया। बारी बारी उसकी दोनों आंखों पर झुका। उसका लम्स महसूस करती वो जी जान से कांपी और उसकी शर्ट को मजबूती से जकड़ गई और उसकी गर्दन पर अपने होंठों का शिद्दत भरा लम्स महसूस करवा के ज़हरा। जामिश उसके लम्स पर कपकपाती वजामत करती उसे पुकारने लगी, मगर जहरान खानज़ादा ने आज उसकी बात ना सुनने की ठान रखी थी। जामिश खौफ से आंखें मीच गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ी और उससे अपना हक लेता वो अपनी मोहब्बत का सबूत देता चला गया और उस पर झुक गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। ग्लास वॉल से आती सूरज की शुआएं जामिश को अपने चेहरे पर महसूस हुई और वो उसकी नींद में खलल पैदा हुआ, जिससे उसकी आंख खुल गई। उसकी नज़र अपने पहलू में सोते जहरान पर गई जो उसे इशार में लिए पुरसुकून सा सो रहा था। जामिश के लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट नमदार हुई। उस शख्स ने कल जिस अंदाज से उसे छुआ था उसे अपना आप खुद भी अच्छा लगने लग गया और उस वक्त सोते हुए वो जामिश को दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स लग रहा था। वो कुछ देर उसे देखती अचानक जहरान नींद में कसमस आया और जामिश घबराई। अगर इन्हें मालूम हुआ मैं इन्हें देख रही हूँ तो अस्तगफिरुल्लाह पूरा दिन मुझे तंग करेंगे। जामिश बुड़बुड़ाते हुए खुद से बोलती उसकी कैद से निकलने की सही करने लगी। इतने प्यार से देखोगी तो मैं रात वाले मूड में दोबारा आ जाऊँगा बेगम। जहरान उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत के बिखरे रंग देखकर शरीर लहजे में बोला, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपकी कैद से निकलने की कोशिश कर रही थी। जामिश उसकी बात पर मुंह बसूर कर कहती उसकी कैद से निकलती नीचे उतरने लगी। जब जहरान ने उसकी कलाई थाम कर झटके से अपनी तरफ दोबारा खींचा, जामिश उसके सीने पर आ गिरी। गुड मॉर्निंग। जहरान प्यार से उसे बोलता उसकी पेशानी पर लब रख गया। जामिश के गाल सुर्ख हो गए। और कल की रात मेरी बहुत हसीन थी, उसके कान में गंभीर लहजे में कहता उसे मजीद सुर्ख कर गया। जहरान जाने दें। जामिश नजरें झुकाए उसे धीमे से लहजे में बोली, जिस पर वो उसकी कलाई छोड़ गया और वह फ़ौरन से बेड से उतरती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। भाभी। जामिश शॉवर वगैरह लेकर नीचे आई तो फाइक ने उसे पुकारा, जिस पर वो पलट कर उसे देखने लगी। जी। जामिश अनजान बनती उसे कहने लगी। फाइक का खुद से मुखातिब होना उसके लिए हैरान कुन बात थी। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता था, मुझे माफ़ कर दें, उस दिन के लिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। फाइक शर्मिंदा लहजे में उसे बोला। उसकी आंखें उसको कही बातों की सच्चाई बता रही थी। कोई बात नहीं, वो ना होता तो मेरा आज इतना खूबसूरत ना होता। जामिश उसे मुस्कुराकर कहती नीचे की तरफ बढ़ गई। फाइक भी हल्का सा मुस्कुराया और वापस कमरे की तरफ बढ़ गया। अरे जामिश बेटा, आप दोनों आ गई। सकिया मोहतरमा जामिश को किचन में आता देखकर मुस्कुराकर कहने लगी, जी ताई, वो हम कल रात ही आ गए थे। जामिश उन्हें वो नरमी से जवाब देने लग गई। वह सर को खम दे गई। मैं कोई मदद करवा दूँ आपकी? जामिश उन्हें नाश्ता बनाता देखकर फ़ौरन से कहने लगी। ज़किया मोहतरमा ने उसे देखा और मुस्कुराकर उसे काम बताने लग गई। जामिश, ज़किया मोहतरमा और समारा मोहतरमा ने नाश्ता तैयार किया और वह डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए चल दिए। हवेली के तमाम अफराद डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। जामिश को भी काम करता देखकर फरीदा बेगम और अबरार खान ज़्यादा खुश हुए। जहरान की नज़र उस पर और लब ऊपर कूट गई। चलो जामिश, अब आप भी बैठ जाओ और नाश्ता कर लो। ज़किया मोहतरमा उसे मोहब्बत भरे लहजे में कहती किचन की तरफ बढ़ गई। जामिश जहरान के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। मुझे इम्प्रेस कर लिया, अब मॉम को इम्प्रेस करने का इरादा है क्या? जामिश की बैठती ही जहरान उसके कान के करीब झुककर सरगोशियाना अंदाज में कहने लगा। जामिश ने उसे देखा। मुझे किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई खुद ब खुद ही हो जाता है। जामिश इतराकर मुस्कुराकर जवाब देने लग गई। जहरान उसके तासुरात पर मुस्कुराता नाश्ता शुरू कर गया। मुझे आप सबसे एक बात करनी थी और वो ये है कि अगले हफ्ते यशरा और हनीम के पेपर्स ख़त्म होते ही इससे अगले दिन इन दोनों की मेहंदी का फंक्शन होगा। अबरार खान ज़्यादा फैसला कुन अंदाज में कहने लगे। असहाद ने यशरा को देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, जबकि हनीम सर झुकाए नाश्ता कर रही थी, क्योंकि वो यशरा जैसे कॉन्फिडेंट नहीं थी। असहाद आंखों में मोहब्बत लिए उसे देखने लग गया। समारा मोहतरमा खाना छोड़ती उठकर चली गई। सब उन्हें जाता देखने लग गए। हनीम के चेहरे पर उदासी छा गई। तुम्हारी बीवी को क्या हुआ ज़हूर? अबरार खानज़ादा समारा मोहतरमा को उठता जाता देखकर ज़हूर से मुखातिब हुए, जिस पर वह शर्मिंदा हुआ। अब्बा, वो रिश्ते की वजह से इस तरह कर रही है, आप बेफिक्र रहें, मान जाएगी। ज़हूर साहब सर झुकाए आहिस्तगी से बताने लगे। उसे जितना जल्दी हो मना लो, यही बेहतर है, क्योंकि बच्चों की खुशी इसी में है। अबरार खानज़ादा आपकी बार लहजे में भरपूर संजीदगी से जाए कहते साथ नाश्ता करने लगे। जी अब्बा। ज़हूर साहब इस बात में सर हिलाकर बोलते साथ पानी का गिलास लबों से लगा गए। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं।
منصور صاحب کی طبیعت حد سے زیادہ خراب ہوئی تھی، ڈاکٹر ان کا چیک اپ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر سب ٹھیک ہے نا؟ آفرین بیگم ڈاکٹر کو دیکھتی فکر مند سے پوچھنے لگی۔ جی ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی بات ذہن پر بہت سوار کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، آپ انہیں زیادہ سے زیادہ ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب تحمل بھرے لہجے میں آفرین بیگم کو آگاہ کرنے لگے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور ڈاکٹر اجازت مانگتا چلے گئے۔ کیا ہوا آپ کو کل سے؟ نہ آپ کچھ بول رہے ہیں اور کھانا تو کھا ہی نہیں سک رہے۔ آفرین بیگم ڈاکٹر کے جاتے ہی نظریں منصور ملک پر مرکوز کیے پریشان سی پوچھنے لگی۔ مجھے زامیش کے پاس جانا ہے، اس سے ملنا ہے، منصور ملک دھیمے لہجے میں بے بس سے کہنے لگی، جس پر آفرین بیگم ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ آپ کی طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی منصور۔ آفرین بیگم نے ان کی بات ٹالنے کے لیے یہی بہانہ بنایا جس پر وہ انہیں دیکھنے لگے۔ وہ مجھ سے 2 مہینے دور ہوئی ہے تو میری یہ حالت ہو گئی ہے، ابرار خان زادہ بھی اسی طرح زامیش کی شکل اور اس کی آواز سننے کے لیے تڑپتا ہوگا نا؟ منصور صاحب پچھتائے ہوئے لہجے میں آفرین بیگم سے پوچھنے لگے۔ ظاہری سے بات ہے وہ اتنے انا پسند لوگ آپ کو ہر مہینے فون کر کے گزارش کرتے تھے کہ ایک دفعہ زامیش سے ملنے دے، ایسا ہی حال ہوتا ہوگا، مگر آپ سب یہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ آفرین بیگم الجھے ہوئے انداز میں انہیں دیکھتی پوچھنا ضروری سمجھنے لگی۔ میں نے بہت غلط کیا ابرار کے ساتھ، مجھے اسے معافی مانگنی چاہیے، اور زامیش سے بھی اتنے سال اسے دھوکے میں رکھا۔ منصور صاحب مایوس لہجے میں سر جھکا کر کہنے لگے۔ آفرین بیگم بس انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اچھا آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں، کل عاصم سے بولوں گی، وہ لے جائے گا آپ کی طبیعت ٹھیک ہونے پر۔ آفرین بیگم ان کی پریشانی کم کرنے کے لیے کہنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں کل ہی اس سے بولوں گا۔ منصور صاحب اس بات میں سر ہلائے کہتے سر جوس کا گلاس پینے لگ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، بیوی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، مگر زہران خان زادہ کو کام سے فرصت ملے تو بیوی کا خیال آئے گا۔ زامیش کمرے میں کھڑی سینے پر بازو باندھے وال کلاک پر ایک نظر ڈال کر غصے سے خوف سے بولتی چلے گی۔ زامیش سوجا آئیں گے، لگ پتہ جائے گا، 9 بج گئے اور ڈنر بھی گھر نہیں کیا، بدتمیز۔ زامیش منہ بسور کر شکوہ کرتے ہوئے اس کی تصویر کو گھورنے لگی۔ پیچھے زہران کھڑا، وہ اس کی باتوں پر سینے پر بازو باندھ گیا اور اس کی باتوں پر لب اوپر کو اٹھے۔ وہ اس طرف بڑھتا اسے پیچھے سے اپنی قید میں لے کے زامیش اچانک افتاد پر بکھل آئی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کوئی میرا بہت شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ زہران اس کے کان کے قریب جھک کر گھمبیر لہجے میں بولتا اس کی حالت غیر کر گیا۔ وہ سانس روکے اس کی قید میں موجود تھی۔ جی نہیں۔ زامیش اگلی پل خود کو کمپوز کرتی خفگی سے کہنے لگی، جائیے 4 گھنٹے مزید لگائیں میری بلا سے، میرا کیا ہے۔ زامیش اچھا خاصا اسے سناتی ناک پھلا گئی اور وہ اس کی شکووں پر بس اپنی ہنسی ضبط کر سکا۔ اس کا رخ اپنی طرف کر گیا۔ تم حسین لگ رہی ہو۔ زہران زامیش پر گہری نظریں جمائے اس کا موڈ بدلنے کے لیے پیار سے کہنے لگا۔ مجھے مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زامیش اس کی قید سے نکلنے کی صحیح کرنے لگی، مگر اس کی مضبوط گرفت ہونے کی وجہ سے وہ ناکام رہی۔ میں مکھن لگاتا بھی نہیں ہوں۔ جب تم مجھے زہر لگتی تھی تب بھی بلا جھجک بولتا تھا، اب تم مجھے بہت حسین لگتی ہو، اب بھی بلا جھجک بولتا ہوں۔ زہران اسے زج کرنے کے لیے اس کا رخ اپنی طرف کیے بولا۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی۔ آپ ایک انتہائی بدتمیز انسان ہیں، آپ بھی مجھے برے ہی لگتے تھے، کون سا اچھے لگتے تھے۔ زامیش اس کی باتوں سے چڑتی ناک پھلا کر اسے بول گئی۔ زہران کہکہا لگا کر ہنس پڑا اور اسے دیکھنے لگے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بہت ہی زیادہ برے ہیں آپ، آئی ہیٹ یو۔ زامیش اس کے بازو پر ایک مکہ جڑتی منہ بنا کر اسے کہنے لگی۔ یہ الفاظ آج کے بعد مت نکالنا اپنی زبان سے۔ زہران ایک دم چہرے پر سنجیدگی سے جائے اسے ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ زہران اسے ناراض پاتا گردن پر ہونٹوں کا لمس محسوس کروا کے زامیش کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ اب اپنے معصوم شوہر پر ظلم بعد میں کرنا، بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دو۔ زہران اس کی گردن سے ہٹتا دور ہوتے ہوئے چہرے پر انتہا کی معصومیت سے جائے اسے پیار سے بولا۔ زامیش اسے دیکھنے لگے۔ اتنے معصوم نہیں ہیں آپ جتنا بن رہے ہیں۔ زامیش نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے بولتی کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کا شوہر معصوم ہے، مان لیں۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔